کہ ادارے کی لیڈر کو چاہیے کہ وہ اپنے امپلائیز کو اپنے کڈز اور بچوں کی طرح ٹریٹ کریں. تو جس طرح ہم اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، جب ہم اپنے امپلائیز کو بھی اسی طرح ٹریٹ کریں گے تو ہمارے امپلائیز ہم سے اپنے باپ کی طرح ریسپیکٹ کے ساتھ ریلیشن رکھیں گے اور خیال کریں گے، اور اسی طرح آپ کا ادارہ نہیں فیملی بن جائے گی. بہت سارے آڈینس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیسے امپلائیز کو ہم موٹیویٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس پہ ایک لائیو سیشن کیا جائے تاکہ پوچھنے والوں کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ جائے. تو چلیے آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو موٹیویٹ یور امپلائیز. اپنے امپلائیز کو ہم کیسے آسانی کے ساتھ موٹیویٹ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے ریسپیکٹڈ آڈینس کہ جب تک اگر آپ خود موٹیویٹڈ نہیں ہیں تب تک آپ اپنے امپلائیز کو کبھی بھی موٹیویٹ نہیں کر سکتے. اور اس کی ایک سادہ سا مثال ہے. ریل گاڑی تو آپ نے دیکھی ہوگی ڈیفینیٹلی. آپ دیکھیں نا ریل گاڑی میں ڈبے کتنے ہیں اور انجن ایک ہی انجن ہوتا ہے، لیکن اس انجن میں آگ جلتا ہے جس سے انرجی پیدا ہوتی ہے، اور اس انرجی کی وجہ سے وہ اکیلا انجن سب ڈبوں کو تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف کھینچتی ہے اور لے کے جاتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کے اندر انرجی ہے، آپ انسپائرڈ ہے، آپ موٹیویٹڈ ہے، تو تب جا کے آپ اپنے امپلائیز اور ٹیم کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. اور ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک درخت پہ 2 چڑیا بیٹھی تھی، تو اوپر سے F-16 شرک کر کے گزر گیا، تو دھولی چڑیا آپس میں ٹکرا کے نیچے گر گئی زمین پہ. ایک چڑیا دوسرے سے پوچھ رہی ہے آپا یہ کیا چیز تھی؟ تو دوسری چڑیا نے کہا بہن یہ بھی چڑیا ہے لیکن اس کے دم میں آگ لگی ہے. اگر ہماری دم میں بھی آگ لگ جائے تو ہم بھی اپنی منزل کی طرف ایسی ہی تیزی کے ساتھ اڑ سکیں گے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ایک کلیئر ویژن ہے، لانگ ٹرم ویژن ہے، اور اس کا کریکٹ اور کلیئر مقصد ہے، تو تب جا کے آپ خود بھی موٹیویٹ ہوں گے اور اپنے امپلائیز کو بھی موٹیویٹ کر سکیں گے. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے ادارے کا جو ویژن ہے اور اس ویژن کی حصول کا جو مقصد ہے ان کو کلیئر الفاظ میں لکھ ڈالو اور اس کو اپنے ادارے میں دیواروں پہ اس جگہ پہ آویزان کرو جہاں پہ زیادہ سے زیادہ امپلائیز اس کو دیکھ سکے. جتنا زیادہ وہ آپ کے ادارے کا ویژن اور مقصد دیکھیں گے اتنا ہی زیادہ اس کے سب کانشیس میں آپ کے ادارے کا ویژن اور مقصد ایبزارب ہوگا اور وہ آسانی کے ساتھ آپ کے ادارے کے ویژن اور مقصد کے ساتھ الائن ہو جائیں گے. لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے. تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے ادارے کی سیکیورٹی گارڈ سے لے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر تک جتنے بھی امپلائیز ہیں سب کو آپ کے ادارے کا ویژن اور مقصد یاد ہونا چاہیے. اگر کوئی بندہ آ جائے اور آپ کے ادارے کے کسی بھی امپلائی سے پوچھے کہ آپ کے ادارے کا ویژن کیا ہے، مقصد کیا ہے، تو اس کو یاد ہونا چاہیے، اس کو آنا چاہیے. اگر اس کو آپ کے ادارے کا ویژن کلیئر نہیں ہے، یاد نہیں ہے، تو کیسے وہ موٹیویٹڈ ہوگا کہ وہ صبح سے لے کے شام تک کنٹریبیوٹ کرے اور گریٹر امپیکٹ کریٹ کرے. ایک سٹوری میں نے اپنے استاد سلیمان احمد صاحب سے سنی اور پھر الدین صاحب سے میں نے سنی تھی. انہوں نے کہا کہ ایک رن وے پہ ایک خاتون صفائی کر رہی تھی، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ کا جاب ڈسکرپشن کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں صبح سے لے کے شام تک قیمتی جانیں بچانے کا کام کرتی ہوں. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ میں سمجھا نہیں. تو اس نے جواب دیا کہ میں صبح آ کے رن وے کو صاف کرتی ہوں. تو اگر رن وے صاف ہو تو جہاز جب اتریں گے، لینڈ کریں گے، تو وہ سلپ نہیں ہوں گے، کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا اور اسی طرح قیمتی جانیں بچ جائیں. تو ریسپیکٹڈ آڈینس، اگر
کام کرتے ہیں، چاہے وہ صفائی کا کام ہے، چاہے وہ سیکیورٹی گارڈ کا کام ہے، چاہے وہ کلیریکل کام ہے، چاہے ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، چاہے ٹیچنگ ہے، ٹریننگ، جو بھی ہے، اگر ہمیں اپنے ادارے کا ویژن اور مقصد کلیئر اور واضح ہوگا تو انشاءاللہ العظیم جب صبح ہم آئیں گے تو موٹیویٹڈ ہوں گے، اور شام کو جب ہم جائیں گے تو فلفلمنٹ فیل کریں گے کہ آج کا دن الحمدللہ ہم نے ایک مقصد کے تحت گزارا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے سیکیورٹی گارڈ سے لے کے آپ کے چیف ایگزیکٹو تک آپ کے ادارے کا ویژن اور مقصد کلیئر بھی ہونا چاہیے اور یاد بھی ہونا چاہیے۔ فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ صبح آپ کے امپلائیز جب آپ کے ادارے میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ایک روٹین آپ لوگ بنائیں کہ سب امپلائیز ایک جگہ پہ، یا اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ، اپنے کلیگز کے ساتھ روزانہ ادارے کا ویژن اور ادارے کا مقصد بیان کر لیا کرے، اور مشورے سے یہ طے کر لے کہ آج کون بندہ ادارے کا ویژن بیان کرے گا اور مقصد بیان کرے گا۔ تو باری باری ہر ایک امپلائی روزانہ کے اعتبار سے گیدرنگ میں آپ کے ادارے کا ویژن اور مقصد بیان کر دیا کرے اور اس کو ڈسکس کر لیا کرے، اور جس امپلائی کے ذہن میں چاہے وہ نئے ہو یا پرانے ہو کوئی بھی کوسچنز اٹھتا ہے تو اس کو آزادی کے ساتھ پوچھنا چاہیے، لکھ ڈالنا چاہیے، اور وہ ادارے کے لیڈر سے وہ کلیریفائی کرنا چاہیے کہ فلاں بندے کے ذہن میں یہ سوال ہے ویژن اور پرپس کے بارے میں۔ جب تک آپ اس امپلائی کے سوال کو صحیح جواب نہیں دیں گے اور اس کو سیٹسفائیڈ نہیں کریں گے تب تک آپ اس امپلائی کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ روزانہ کے اعتبار سے ہماری ریچولز ہونے چاہیے ادارے میں کہ صبح جیسے ہم آتے ہیں تو ایک گیدرنگ میں باری باری ایک بندہ ادارے کا ویژن اور پرپس شیئر کر لیا کرے اور اس پہ ڈسکشن ہو جائے، اور ڈسکشن کے بعد جس کے ذہن میں جو بھی سوال ہے اس کو پوچھنا چاہیے اور ادارے کے لیڈر کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ ففتھ پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے آپ صبح آتے ہیں اپنے ادارے میں، اگر آپ ادارے کے لیڈر ہیں یا اگر آپ کسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں تو ڈیلی ریچولز کے بعد آپ اپنے امپلائیز سے پوچھیں کہ آپ کے گھر میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، گھر میں خیریت ہے، بیوی بچے خیریت سے ہے، اور ان سے گھریلو معاملات کے بارے میں ضرور پوچھ لیا کریں، 5 منٹ کے لیے 4 منٹ کے لیے پوچھ لیا کریں۔ اور اگر کسی امپلائیز کے گھر میں کوئی پرابلم ہے تو سب سے پہلے آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیے گا اور اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ڈسکشن کریں، اس کا کوئی سلوشن نکالے اور اس کو بتا دیں کہ آپ اپنے گھریلو پرابلم کو سالو کرنے میں توجہ دے دیں اور ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، اور اس پہ آفس کا کام اور برڈن بھی تھوڑا سا ہلکا کریں۔ میرے ریسپیکٹڈ آڈینس، اس سے وہ بندہ، وہ امپلائی بھی محسوس کرے گا کہ میرا جو لیڈر ہے، جو امپلائر ہے اور جو ہمارا ایگزیکٹو ہے، جو باس ہے، وہ میرے پرابلمز کو اپنا ہی مسئلہ سمجھتا ہے، اس لیے انہوں نے میرے ساتھ ڈسکس کیا، تو وہ آپ کو اور آپ کے ادارے کو اون کرے گا۔ اور اگر آپ اس طرح نہیں کرتے، صبح صبح آپ آتے ہیں اور ڈائریکٹ ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ فلاں کام کا کیا ہوا، فلاں کام کا کیا ہوا، فلاں ای میل کا کیا ہوا، تو وہ یہ سوچے گا کہ میرے گھر میں پرابلم ہے، بیوی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، کوئی فائنینشیل پرابلم ہے، کرایہ ڈیو ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور صبح صبح آتے میرے باس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ فلاں کام کا کیا ہوا، تو کیا سوچے گا؟ وہ یہی سوچے گا کہ میرے لیڈر کو اپنے کام کی فکر ہے، میرا کوئی فکر نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی آپ کے ادارے کو اون نہیں کرے گا اور آپ پھر اس کو کبھی بھی موٹیویٹ نہیں کر سکتے۔ 6 پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی امپلائی اچھی کارکردگی دکھائے تو اس کو سب کے سامنے اپریشیٹ کرو، اب اگر اس سے کچھ غلطی ہو جائے، کوئی مسٹیک ہو جائے تو سب کے سامنے اس کو بے عزت نہ کیا کرو، بلکہ آئسولیشن میں، تنہائی میں
عزت احترام کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ، بلکہ ایک کپ چائے بھی آپ ان کو پلائے، ان کے ساتھ 1 to 1 بیٹھ جائے اور ان کو طریقے سے سمجھائے، ایسے محبت کے ساتھ سمجھائے جس طرح آپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، تو تب جا کے آپ اپنے امپلائیز کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم غلطی پہ سب کے سامنے ان کی عزت ہی کریں گے تو میرے ریسپیکٹڈ آڈینس، پھر وہ کبھی بھی آپ سے انسپائر نہیں ہوں گے اور کبھی بھی آپ پھر اس کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے۔ 7 پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین میں ایک ایکٹیویٹی رکھیں اور منتھلی بیس پہ آپ جو بیسٹ پرفارمنس دکھانے والے امپلائیز ہے اس کا ایک فنکشن کر لیا کریں، اور اس میں وہ امپلائیز جو کہ بیسٹ پرفارمنس دکھاتے ہیں ان کو کچھ ایوارڈز دیا کریں، چاہے چھوٹا ایوارڈ کیوں نہ ہو، لیکن منتھلی بیس پہ جب آپ اس طرح کر لیا کریں گے تو ان کے اندر موٹیویشن پیدا ہوگی کہ ہاں ہم کارکردگی تو دکھاتے ہیں لیکن ہمیں ایوارڈ سے بھی نوازا جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ اپنے امپلائیز کو آسانی کے ساتھ موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ اور 8 پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے امپلائیز کو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چھوٹے پوسٹ پہ ہو یا بڑے پوسٹ پہ ہو، گفٹس دیا کریں۔ وہ گفٹس چاہے اس کی قیمت کم ہو یا زیادہ یہ میٹر نہیں کرتا، اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب اپنے امپلائیز کو گفٹ دیتے ہیں یا اس کی فیملی کو گفٹ بیچ دیتے ہیں تو اس کے اندر یہ فیلنگز پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا جو لیڈر ہے، میرا جو امپلائر ہے وہ مجھے اون کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، تو تب جا کے وہ آپ سے انسپائر ہوگا اور آپ اس کو آسانی کے ساتھ موٹیویٹ کر سکیں گے۔ 9 پوائنٹ یہ ہے کہ سال میں 1 دفعہ یا اگر نہ ہو سکتا، اگر زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ آپ کر سکتے ہیں تو ایک فیملی گیدرنگ کر لیا کریں جس میں سارے امپلائیز کے فیملیز اور کڈس شامل ہو، باپردہ آپ فیملی گیدرنگ کر لیا کریں جس میں آپ کی فیملی ممبرز اور آپ کے تمام امپلائیز کے فیملی ممبرز اکٹھے کھانا کھائے یا ایٹ لیسٹ چائے پیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ادارہ ہے وہ ایک فیملی بزنس بن جائے گا، اور اس سے ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ کے امپلائیز کے فیملیز بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات پہ رکھیں گے جس کے اثرات آپ کے ادارے میں بھی قائم ہوں گے، اور اسی طرح آپ کے امپلائیز موٹیویٹڈ ہوں گے۔ لاسٹ پوائنٹ اور 10th جو ہے وہ یہ ہے کہ ادارے کے لیڈر کو چاہیے کہ وہ اپنے امپلائیز کو اپنے کڈس اور بچوں کی طرح ٹریٹ کریں۔ تو جس طرح ہم اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، جب ہم اپنے امپلائیز کو بھی اسی طرح ٹریٹ کریں گے تو ہمارے امپلائیز ہم سے اپنے باپ کی طرح ریسپیکٹ کے ساتھ ریلیشن رکھیں گے اور خیال کریں گے، اور اسی طرح آپ کا ادارہ نہیں فیملی بن جائے گی، اور یہ فیملی نہ صرف اپنے معاشرے میں بلکہ پورے ملک میں ایک پازیٹیو چینج لے کے آ سکتی ہے۔ لیٹس کنکلوڈ دا سیشن۔ تو ٹاپک یہ ہے کہ ہم اپنے امپلائیز کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں، تو اس میں سے سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اور آپ کے ادارے کا ایک لانگ ٹرم ویژن ہونا چاہیے، اور اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے ایک کلیئر اور کریکٹ پرپز ہونا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ، سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اس ویژن اور پرپز کو آپ اپنے ادارے میں آویزاں کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ امپلائیز اس کو روزانہ کے اعتبار سے دیکھ سکیں۔ اور تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ تمام امپلائیز کو آپ کے ادارے کا ویژن اور پرپز یاد بھی ہونا چاہیے اور کلیئر بھی ہونا چاہیے۔ فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ روزانہ ایک امپلائی اس ویژن اور پرپز کو دہرائے، اس پہ ڈسکشن کرے، اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ آزادی کے ساتھ سوال پوچھے۔ ففتھ پوائنٹ جو ہے، ادارے کی لیڈرز امپلائیز کے پرسنل پرابلمز کو سالو کرنے کی کوشش کرے اور اس کے گھریلو حال احوال
डेली बेस पे पूछ लिया करें। और 6 पॉइंट ये है कि जो भी आपके इदारे में अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा तो उसको अवार्ड से नवाजा जाए, और अगर कोई गलती करे तो उसको बेइज्जत ना किया जाए, बल्कि आइसोलेशन में इज्जत एहतराम के साथ चाय पिला के और मोहब्बत के साथ उसको समझाया जाए। और 7 पॉइंट जो है मंथली कारकर्दगी का फंक्शन होना चाहिए कि मंथली बेस पे आप जो है कारकर्दगी का फंक्शन कर लिया करें। और 8 पॉइंट जो है वो एम्प्लॉइज को और उसकी फैमिली को आप गिफ्ट देना शुरू कर दें। और 9 पॉइंट जो है वो ये है कि सालाना या साल में 2 दफ़ा बापर्दा फैमिली गैदरिंग होनी चाहिए, जिससे आपके एम्प्लॉइज के और फैमिलीज के रिलेशन स्ट्रॉन्ग होंगे। और आखिरी और 10 पॉइंट ये है कि इदारे के लीडर को अपने एम्प्लॉइज को ऐसा ट्रीट करना चाहिए जिस तरह अपने किड्स को ट्रीट करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। हम अपने बच्चों को जितना प्यार करते हैं, अगर हम उतना प्यार अपने एम्प्लॉइज से करें तो वो एम्प्लॉइज उतना ही रिस्पेक्ट आपको देंगे जितना आपके बच्चे आपको रिस्पेक्ट देते हैं। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा, और सेशन के बाद इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई करेंगे। आपके टाइम निकालने का और सेशन देखने का बहुत बड़ी मेहरबानी। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसल्टेशन।